سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہابی دیوبندی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ مولوی قاسم ننوتوی وہابی دیوبندی، یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کے فتح جات کے مطابق مرتد، بدعتی اور قرآن و حدیث کی صریح خلاف ورزی کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے خود ساختہ امام المناظرین فتنہ پرور مولوی نجیب اللہ عمر، جنہوں نے اپنی گندی زبان کو علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف دراز کیا ہوا ہے اور آئے دن علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف بکواسیں کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ وہابی امام المناظرین صاحب کو انہی کے گھر سے جو ان کے بانی اور سربراہ ہیں مولوی قاسم ننوتوی، ان کا مقام و مرتبہ بتا دیا جائے کہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب اپنے ہی فرقہ کے مولویوں کے فتح جات کے مطابق فتح جات کی روشنی میں، کتب کی روشنی میں کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی قاسمی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مولوی قاسم ننوتوی صاحب نے ہی فرقہ قاسمیہ کی بنیاد رکھی اور قاسم ننوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بھی بانی اور سربراہ ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی قاسمی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں قاسم ننوتوی صاحب، ان کی یہ عادت تھی کہ یہ اپنی کتب کے اندر وہ معانی اور مفاہیم بیان کیا کرتے تھے کہ جو جمہور سلف و صالحین کے خلاف ہوا کرتے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، زمانہ گواہ ہے، وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کی کتب اس بات پہ گواہ ہیں کہ تحذیر الناس کے اندر جو گل کھلائے مولوی قاسم ننوتوی نے، وہ سب کے سامنے ہے کہ مسلمان انتشار فساد کے اندر فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح وہابی دیوبندی قاسمی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں مولوی قاسم ننوتوی، ان کی ایک اور کتاب ہے آب حیات۔ اس کتاب کے اندر مولوی صاحب نے ایک عقیدہ بیان کیا، نظریہ بیان کیا۔ اس عبارت کے لکھنے کی وجہ سے، اس عقیدے کے لکھنے کی وجہ سے جو قاسم ننوتوی صاحب کے ماننے والے ہیں، وہ چاہے فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا فرقہ رشیدیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا فرقہ قاسمیہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے، ایک دوسرے کو ایک کافر، بدعتی، مرتد اور ایک قرآن و حدیث کی صریح خلاف ورزی کرنے والا قرار دینے لگے۔ سامعین و ناظرین، یہ عبارت اور اس پہ پھر وہابی دیوبندی حضرات کے دست و گریباں بیان کرنے سے قبل یہ بتا دیا جائے کہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب کو یہ شوق کیوں تھا، یہ اس طرح کی عبارات کیوں لکھتے تھے کہ جو جمہور سلف و صالحین کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ تو ہم اگر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوہی جو کہ فرقہ رشیدیہ کے بانی تھے، یہ دونوں شہرت کے بھوکے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہمارا نام ہو اور ہماری شہرت ہو جائے۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے قصص الاکابر۔ یہ افادات ہیں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ سے تعلق رکھنے والے حکیم مولوی اشرف علی تھانوی۔ صفحہ نمبر اس کا 164 ہے۔ یہاں پر ایک زمانہ طالب علمی کی حکایت لکھی ہوئی ہے، عنوان بھی دیا ہوا ہے، زمانہ طالب علمی کی حکایت۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب و مولانا رشید احمد صاحب کی حکایت سنی ہے کہ یہ حضرات جب دہلی میں پڑھتے تھے، یعنی قاسم ننوتوی اور رشید احمد گنگوہی، یہ دونوں حضرات دہلی کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے، تو آپس میں مزاحاً ایک دوسرے سے کہتے کہ میاں کیا بات ہے کہ ہم ان بڈھوں سے کسی بات میں کم نہیں، بلکہ ہمارا علم تو تازہ ہے اور ان بڈھوں کا علم پرانا ہو گیا، پھر ہم ذہین بھی ان سے زیادہ ہیں، مگر پھر بھی جو ان کی قدر ہے ہماری نہیں، ان کے سامنے ہم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ کیا بات ہے۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میاں ذرا ان بڈھوں کو کھسکنے دو، بس پھر تو ہم ہوں گے اور تم ہوں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے اس حکایت کا کہ جب یہ اساتذہ کی عزت دیکھتے اور ان کی قدر و منزلت دیکھتے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ یار ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کے سامنے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا علم جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے، ہم جوان ہیں، ہمارا علم جو ہے وہ تازہ ہے، ہم ذہین بھی ان سے زیادہ ہیں، پھر کیا وجہ ہے، کوئی ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دوسرے صاحب یہ کہتے کہ ان بوڑھوں کو دنیا سے جانے دو، پھر یا مولوی رشید احمد ہوں گے یا مولوی قاسم ننوتوی۔ تو اس حکایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ان کی جو منشا تھی وہ شہرت، نام ہو جائے کسی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے حضرات تھے، کسی کو انہوں نے قاسم العلوم بنا دیا، کسی کو فقیہ اثر امام ربانی بنا دیا، کسی کو شیخ الہند بنا دیا، کسی کو انہوں نے حکیم الامت بنا دیا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات شہرت کے بھوکے ہیں، اور یہی وجہ تھی شہرت کی کہ قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتب کے اندر وہ معانی اور مفاہیم بیان کرتے کہ جو جمہور سلف و صالحین کے خلاف ہوا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد وہ عبارت ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ جس پہ بعد میں آنے والے وہابی دیوبندی، وہ اسماعیلی فرقہ کے ہوں یا رشیدی فرقہ کے یا قاسمی فرقہ کے، آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ وہ عبارت، وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جمال قاسمی، اس کتاب کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ یہاں پر ایک من گھڑت عقیدہ، خود ساختہ عقیدہ لکھا مولوی قاسم نے۔ لکھتا ہے ارواح انبیاء کرام علیہ السلام کا اخراج نہیں ہوتا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو ارواح ہوتی ہیں ان کا اخراج نہیں ہوتا۔ یہ جمال قاسمی صفحہ نمبر 16 کے اوپر۔ اسی طرح یہ آب حیات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 37 ہے۔ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے، اس میں انقطاع یا تبدل یا تغیر جیسے حیات دنیاوی کا حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا۔ آب حیات مولوی قاسم نانوتوی، یہاں پر واضح طور پہ مولوی قاسم نانوتوی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات دنیاوی ہے اس کا حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا۔ واضح طور پہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا، انبیاء علیہ السلام کی موت کا انکار کر دیا۔ یہ اس کا خود ساختہ من گھڑت عقیدہ ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، جو صریح قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، جیسا کہ آگے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب سے بیان کروں گا۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، ممکن ہے کوئی وہابی دیوبندی قاسمی شتونگڑا یہ کہہ دے کہ یہ مولوی قاسم نانوتوی کی معتبر کتاب نہیں ہے، یہ میرے پاس مہند ہے ان کی، اور میرا نہیں خیال کہ سوائے مماتی گروپ کے مہند سے کوئی اختلاف کرتا ہو۔ سارے وہ چاہے رشیدی ہوں، اسماعیلی ہوں یا قاسمی، مہند کے اوپر ان کا اتفاق ہے۔ لکھتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری امبیٹوی وہابی، ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب کا اس مبحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت دقیق اور انوکھے طرز کا بے مثل، جو تباہ ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا نام آب حیات ہے، صفحہ نمبر 38 اور 39 کے اوپر۔ یہاں پر جس آب حیات کی عبارت میں نے پیش کی، عقیدہ پیش کیا قاسم نانوتوی کا جو من گھڑت خود ساختہ عقیدہ ہے، اسی آب حیات کے متعلق خلیل احمد امبیٹوی اور دیگر جو مصدقین ہیں، مہند کے تقاریض لکھنے والے ہیں، وہ تمام اس بات پہ مہر لگا رہے ہیں کہ جو آب حیات ہے وہ انوکھے طرز کی کتاب ہے۔ میرے خیال سے انوکھے طرز کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں عقائد بھی انوکھے لکھے ہوئے ہیں، خود ساختہ عقائد لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے آب حیات کی یہ تصدیق ثابت ہو گئی کہ آب حیات مولوی قاسم نانوتوی کی بے مثل وہابیوں کے مطابق کتاب ہے، اور نہایت دقیق اور انوکھے طرز کی کتاب ہے۔ اس کے بعد عقیدہ بھی معلوم ہو گیا، اور جو آب حیات نامی کتاب ہے اس کی تصدیق بھی مہند سے ہو گئی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی آب حیات کتاب سے یا اس کے اقتباس سے یا اس کی کسی عبارت اور عقیدہ سے کوئی اختلاف کرے گا۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد ذرا آپ نے یہ سماعت کرنا ہے کہ جو یہ عبارت ہے اس کا مفہوم، مطلب وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات کیا لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے القول الجلی، صفحہ نمبر اس کتاب کا 16 ہے، اور لکھنے والے قاضی شمس الدین، جو کہ سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے بزرگ ہیں، یہ حضرت ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور دیگر وہابی دیوبندی حضرات ان کے مرید ہیں۔ لکھتے ہیں القصہ، نہ تو ان حضرات نے حضرت مرحوم نانوتوی کا مسلک اختیار کیا جو حضرت پر ایک لمحے کے لیے بھی ورود موت متعارف کے قائل نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کے ایک لمحے کے بھی قائل نہیں ہے قاسم نانوتوی سے۔ یہ قاضی شمس الدین وہابی دیوبندی قاسمی رشیدی کہہ رہا ہے اپنی کتاب القول الجلی صفحہ نمبر 16 کے اوپر۔
یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو قاسم نانوتوی کی عبارت ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی قاسم نانوتوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو بعد میں آنے والے وہابی دیوبندی ہیں انہوں نے فتویٰ کیا لگایا قاسم نانوتوی کے اوپر، یہ جو عبارت میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ کتاب ہے ندائے حق، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 720۔ یہاں پر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی محمد حسین نیلوی یہ کیا لکھتے ہیں، بہرحال حضرت قاسم نانوتوی کا مسلک وہ نہیں جو دوسرے علماء سلف و خلف یا دیوبندی علماء کا ہے۔ یہاں پر واضح طور پہ نیلوی صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ قاسم نانوتوی کا جو مسلک ہے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بارے میں، وہ جو دوسرے علماء کا مسلک ہے جو سلف و صالحین سے منقول ہے، یہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہی کتاب ندائے حق جلد 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 572۔ یہاں پر یہی نیلوی صاحب جو وہابی دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں لکھتے ہیں، حضرت نانوتوی جس معنی سے موت مانتے ہیں یہ معنی متعارف نہیں، بلکہ حضرت موت بمعنی سطر الحیات لیتے ہیں۔ ندائے حق جلد 1 صفحہ نمبر 572۔ یہی نیلوی صاحب جلد نمبر 1 ہے ندائے حق کی صفحہ نمبر 636۔ یہاں پر واضح طور پہ قاسم نانوتوی کے اس عقیدے کو حدیث کی صریح خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، لیکن حضرت نانوتوی کا نظریہ صریح خلاف ہے اس حدیث کے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے۔ ندائے حق جلد 1 صفحہ نمبر 636۔ یہاں پر مولوی قاسم نانوتوی کے عقیدے اور نظریے کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں نیلوی صاحب، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ اب ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ قاسم نانوتوی کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ جمہور سلف و صالحین کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ معلوم ہوا کہ قاسم نانوتوی کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد آپ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتاب ہے مجموعہ سوالات و جوابات، صفحہ نمبر 50 ہے۔ یہاں پر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ سے تعلق رکھنے والے مولوی نور محمد دیوبندی لکھتے ہیں کہ موت کا بمعنی قبض روح، موت کا بمعنی قبض روح کا حکم یہ قطعی ہے اور قطعیات کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی نور محمد دیوبندی یہ کہتا ہے کہ جو قطعیات کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو قاسم نانوتوی صاحب نے موت کا انکار کر کے، روح کے قبض ہونے کا انکار کر کے، یہ خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی قاسمی فرقہ کے مولویوں کے فتاوی جات کے مطابق یہ قطعیات کا منکر ہوا، اور قطعیات کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ہم تو کب کے کہہ رہے ہیں کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ اپنی کتب کے اندر وہ عبارتیں، وہ گستاخانہ عقائد و نظریات لکھتا ہے جو جمہور سلف و صالحین کے خلاف ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ قاسم نانوتوی کہ جنہوں نے ایک من گھڑت عقیدہ اپنی کتب کے اندر لکھا، اور بعد میں آنے والے وہابی دیوبندی چاہے رشیدی فرقہ سے یا اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا قاسمی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کو مرتد، بدعتی اور قرآن و حدیث کی صریح خلاف ورزی کرنے والے قرار دے رہے ہیں۔ اور نجیب اللہ علماء اہل سنہ و جماعت کو بدعتی کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر، اپنی کتب کے اندر اتنی موٹی بڑی بڑی بدعتیں لکھ رکھی ہیں، کم از کم پہلے اپنے گھر کی کتب کو تو دیکھنا چاہیے، اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، جو گند ان کی کتب کے اندر ہے، ان کے گھر میں ہے، اس کو صاف کریں، پھر سنی علماء کو بدعتی ہونے کا طعنہ دیں۔